العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد. دوستو، آج آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے اسماء حسنی میں الواحد پڑھا گیا. ترتیب کے اعتبار سے 67 نمبر پر ہے. 67 الواحد جل جلالہ. ترجمہ اکیلا، تنہا. وہ ایک کہ جس کے مقابلے میں کوئی ایک نہیں ہے. وہ ایک جس کے مقابلے میں کوئی ایک نہیں ہے. آپ ایک لکھیے اور اس کے ساتھ ایک اور لکھ دیجئے ایک، تو یہ 11 ہو جائے گا. یہ اللہ کو پسند نہیں. ٹھیک ہے، ایک لکھو اور ایک کو ایک میں ایڈ کر دو تو کتنا ہو گیا؟ 2 ہو گیا. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. الواحد جو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، شؤون کے اعتبار سے، ذلال کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، ہیبت کے اعتبار سے، جبروت کے اعتبار سے، کبریائی کے اعتبار سے، قہاریت کے اعتبار سے، ستاریت کے اعتبار سے، سارے صفات کو لگا دو. وہ سب میں اکیلا اور اکتا ہے. کیا ہے؟ اسی لیے دوستو قرآن کریم نے عقیدے کو کھولا. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. وہاں تفصیل جا کے دیکھو. اللہ ایک ایسی بے مثال ذات ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ جس کو مثال میں ان کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو. کیوں؟ وہ
اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کا کوئی روپ نہیں ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یہ تصور اور خیالات، وہم اور گمان کی تلونات سے بھی اہل علم کے نزدیک، اہل معرفت کے نزدیک وہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے گی وراء الورا؟ تم سوچو، ایک وہ ذات کہ جس کے لیے تمام کی تمام کمالات ثابت ہو، تو سوچتے سوچتے آپ سب کے سب دائرہ خلق میں رہو گے، دائرہ خلق میں رہو گے، کیونکہ تم مخلوق ہو اور وہ کون ہے؟ خالق۔ تو خالق دائرہ مخلوق کے تصور سے ورا بہت دور ہے۔ یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ اس بات پر مجدد صاحب کو بہت داد دی گئی ہے روحانی طور پر، یہ جملہ انہوں نے ہی لکھا، ہم کو بھی بہت پسند ہے۔ تو مخلوق جتنا بھی سوچے، سوچ سوچ کے دائرہ خلق میں رہے گی، اور خالق وہ الہ مطلق علی الاطلاق ہے، علمی بات، وہ الہ یعنی معبود علی الاطلاق ہے، اس کی کوئی نظیر، شبیہ، مثال نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی دے سکتا ہے، کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو واحد کا ترجمہ وہ ایک جس کے مقابلے میں کوئی ایک نہیں ہے، وہ ایک ہے، بس تنہا ہے وہ، اور یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے دوستو۔ کبھی تنہائی میں سوچ کے دیکھنا، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو بلا تکلف کہتے ہو یا اللہ، کہو، کوئی القاب کا محتاج نہیں ہو، یہ حضرت ہیں، یہ مولانا ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ بکرات ہیں، یہ سقرات ہے، یہ فلانا، یہ ہم کا، یہ ڈم کا، یہ لیکن اس نے اپنی ذات کو پکارنے کے لیے وہ القاب سے بھی ماورا ہے نہیں مولانا، وہ القاب کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا تھا آپ کو ایک روز، آپ لوگ نہیں تھے اس دن، کہ ایک آدمی صرف کہتا ہے اللہم، تو گویا کہ اس نے 99 اسماء حسنہ اس کے صفات کے لیے ثابت کر دیا، کیونکہ سب صفات اسی کی ہیں۔ اسی طرح لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ کہہ دیا تو وہ تمام تعریفیں آ گئی جو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں، وہ سب اس لفظ کے تابع ہیں۔ چلو دوستو، تھکاؤ مت۔ تو اس کی تعریف کیا کیا؟ الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الواحد جل جلالہ وہ ذات ہے جو ایک ہے اور ہمیشہ سے تنہا ہے، ہمیشہ سے اس کو احتیاج ہی نہیں کسی کی، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، نہ کسی کی شرکت ممکن ہے، کسی کیوں؟ اللہ کی ذات کے ما سوا جتنے ہیں سب حادث ہیں، سب فانی ہیں، اور اللہ کی ذات تنہا، دائم، قائم، حی، قیوم ہے، اس لیے فانی کا باقی سے کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا دوستو۔ چلو، امام سعدی دوسری تعریف فرماتے ہیں الواحد الاحد هو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك
وَيَجِبُ عَلَى الْعَبِيدِ تَوْحِيدُهُ عَقْدًا وَقَوْلًا وَعَمَلًا بِأَنْ يَعْتَرِفُوا بِكَمَالِهِ الْمُطْلَقِ. کیا بات کہی. وَتَفَرَّدَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَيُفْرِدُوهُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. واحد اور احد جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے تمام کمالات میں یکتا ہے، اپنے تمام کمالات میں یکتا ہے، کیونکہ اس کی کسی چیز میں کوئی نظیر نہیں ہے. ان کمالات میں کوئی بھی ان کا شریک نہیں. بندوں پر واجب ہے کہ اسے تمام کمالات میں منفرد مانے، تمام کمالات میں منفرد مانے. الحمدللہ ہم مانتے ہیں. نیز عقیدتاً، قولاً اور عملاً اسے ایک ہی سمجھے. عقیدہ بھی کیا ہو کہ معبود ایک ہے، اور جو کچھ بھی آپ کبریائی بیان کریں، عظمت بیان کریں، بزرگی اور مجد اور تقدس بیان کریں، تقدیس کریں، تمجید کریں، تحمید کریں، تحلیل کریں، تکبیر کریں، وہ سب تنہا سبحان اللہ کہو، الحمدللہ، لا الہ اللہ اکبر وللہ الحمد. قولاً بھی اس کو ہر اعتبار سے منفرد کہنا بھی ہے، ماننا بھی ہے، اور ان کی عظمت کو بلند بھی کرنا ہے. اسی لیے یہ جو کلمہ ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عرش کے قریب ہے، عرش کے قریب، ہاں، دویون اس میں آواز ہے. جی باقی تفصیل جا کے پڑھو حدیث کی کتابوں میں. جی اس لیے کبھی کبھی، کل بھی ایک بات کہی تھی، کبھی کبھی اکیلے میں رہا کرو نا تو ایمان ایک دم ترقی کرتا ہے. لیکن پتہ نہیں آپ لوگ تنہائی میں اس کو پکڑے رہتے ہو جس کو نہیں پکڑنا. نام نہیں لوں گا، میرا درس ناپاک ہو جائے گا. اکیلے میں اسی کو نہ پکڑے رہتے، نہیں، اس کو مت پکڑو. یہ تصور کرو کہ میں اکیلا ہوں اس وقت، اور اس کلمے کو پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ استحضار کانسیپٹ فلی یقین کے ساتھ رکھو کہ میں پڑھ رہا ہوں، بے شک میں فرش پر ہوں، اور یہ کلمہ عرش پہ ہیں. بولا تو ادھر سے گیا ہے نا، ارے بولا تو زبان سے گیا ہے نا، پر میں فرش پر ہوں، پہنچا کہاں؟ عرش پر پہنچا. اور پھر عرش پر پہنچا تو یوں ہی تھوڑے نہ ہے، صاحب عرش سے اس کا رابطہ ہوا. تو رابطہ جب ہوا تو تفصیل حدیث میں دیکھو، تھکاؤ مت، مجھے بیمار ہوں. پھر وہاں سے کچھ ملے گا تو ملے گا کس کو؟ قائل کو. کس کو ملے گا؟ قائل کون ہے؟ یہ فرش پہ بیٹھا ہوا ہے. تو کیفیت بدلے گی ایمان کی؟ نہیں بدلے گی. سیکنڈوں میں کچھ سے کچھ ہو جائے گا. لیکن آپ لوگ یہ موقع ہاتھ سے کھو رہے. اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ تو بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے. شاید آپ سے اچھی خوراک نہیں کھاتا، آپ سے زیادہ مضبوط توانا نہیں ہے، لیکن اس نے عرش والے سے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ حاصل کر رہا ہے جو عرش عظیم کے رب کے پاس ایک بندے کی عبودیت کے لیے، ایک بندے کی عبدیت کو طے کرنے کے لیے، ایک حجابات کو ختم کرنے کے لیے، وہ سب کچھ اس کو اللہ عطا کرتا ہے جو یہ چاہتا رہا. لیکن شرط کیا ہے؟ اپنی خلوتوں کو ان کی یاد سے معمور کرو. کن کی؟ ہاں، الواحد کی. وہ اکیلا ہے، وہ کسی کو محتاج نہیں. اتنا ڈال دے گا تمہارے دل پر کہ تم برداشت ہی نہیں کر سکو گے. لیکن وہ دیتا ہے ظرف کے مطابق، طہارت قلب کے مناسبت سے.
کتنا پاک ہوا ہے اور کتنی تجلی یہ برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بندوں پہ واجب ہے کہ اسے تمام کمالات میں منفرد مانے، عقیدتاً، قولاً اور عملاً. اسے ایک ہی سمجھے، اس کی ذات کے حق میں کمال مطلق کا اعتراف کرے. کمال، میں نے جملہ استعمال کیا دوستو، وہ تمام کمالات میں کیا ہے؟ علیہ اطلاق، یعنی 1000 نہیں، جتنا سوچ سکتے ہو وہ سب اسی ذات کے لیے، باقی کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ ذات ہر کمال کا جامع ہے. وحدانیت میں اسے منفرد تسلیم کرے اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے خالص کریں. ہر طرح کی عبادت. دعا کیا ہے؟ بولو. عبادت. غیر کو نہ پکارا کرو، اس کو بڑی شرم آتی ہے. حی میں ہوں، قیوم میں ہوں، معطی میں ہوں. معطی کون ہے؟ سمیع الدعا میں ہوں، قریب میں ہوں، مجیب میں ہوں، واسع میں ہوں. تو سب کچھ میں ہوں، تو یہ غیر سے کیوں تعلق جوڑتا ہے؟ اس کو بہت ہی، اس لیے دوستو پاسداری رکھا کرو، توحید کو مضبوط کرو. دیکھ، اسی لیے قرآن کریم نے بہت واضح طور پر کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، کارساز، مشکل کشا، گتھی کو حل کرنے والا، غم اور پریشانیوں کو جی نہ آنے دینے والا. یار ایسا ترجمہ کیوں کرتے ہو جس سے کمزور ہو جائیں ہم؟ اور دور کرنے والا کا مطلب یہ ہوگا کہ پریشانی آ گئی تو یہ کیوں ترجمہ کریں گے مولانا؟ غم اور پریشانی کو ہم تک نہ آنے دینے والا وہ واحد ہے. وہ آئے کیوں میرے پاس؟ انہی کے ہوئے جا رہے ہیں. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا. وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. اور پریشانی اللہ کا غیر ہے یا اللہ ہے؟ بول. تو جب غیر ہے تو وہ اپنے غیر کو مجھ تک کیوں آنے دے گا جب میں اس کا ہوں؟ بس ایمان سوچنے کی بات ہے. تم لوگ پریشانی کو خود ہی مسلط کر لیتے ہو. ابھی میں نے چند منٹ پہلے کہا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. یہ یقین کر لے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، تو اللہ کہتے ہیں مصیبت جو آئی ہے یہ سبب بن جائے گی اس کی ہدایت کا. یہ قرآن ہے یار دوستو. ہم لوگوں نے اصل میں کیا ہوا ہے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کروا کروا تھو تھو. ایسا کوئی سبب ہوا ہے؟ نہیں. درنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. اے واحد، ہمارا باطن کا رشتہ اپنی ذات سے جوڑ دے یا اللہ اس پر غیر نہ آنے پائے. اللہم طہر قلبی عن غیرک. اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میرے قلب کو اپنے غیر سے پاک کر دے. وَنَوِّرْ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ، اور اپنی معرفت کے نور سے منور کر دے. اے اللہ جب میں غیر اللہ کو نہیں پوچھتا، غیر اللہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو اے اللہ کائنات عالم کی جتنی چیزیں سب تیرا غیر ہے. تو غیر کو مجھ تک آنے نہ دے اللہ. اسی پر میرا خاتمہ کرا. لو لگا لو گے نا تو نا امید نہیں کرتا. پھر آگے کیا کہا؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. کہ یہ جو تم نے کہا ہے نا الہ واحد، تو یہ ایسا زبردست ہے کہ وہ کسی کو پھٹکنے بھی نہیں دے گا.
اور سنو 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 کہو الحمدللہ. بہت خوبصورت بات ہے. قرآن بہت ہی عجیب چیز ہے، پر ہم پڑھ نہیں پاتے اس کو. الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ڈرا نہیں رہے، پیار کر رہے. ارے میرا بندہ تو کہاں جا رہا ہے، جیسے اپنے بولتے ہیں نا پنجابی میں، ارے میرا پتر تو کدھر جا رہا ہے میرا بچہ. اللہ کہتے دیکھ، جب تیرا ایک الہ ہے اور معبود ایک ہے، اور وہ کیا کون ہے؟ رحمان ہے. کون ہے؟ اور رحیم ہے. تو رحمان اور رحیم کا دور چھوڑ کے کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ اے اللہ میں جوڑ دیجیے. بہت اچھی چیز ہے قرآن یار، پر بڑھاپا میں سمجھ میں آئی جب قریب ہے مرنے کے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے. بہت اچھی بات ہے جی. اور سنو، انما اللہ الہ واحد، یہ بھی قرآن میں آیا. تھوڑا درس مختصر. اور اگلی بات سنو، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ لے. یہ چھپا لوں یا بتا دوں؟ مولوی صاحب چھپا دوں کہ بتا دوں؟ واحد کے ساتھ قہار کیوں آیا؟ وہاں تو آیا رحمان الرحیم، یہاں شیطان کا مقابلہ ہے. صاحب سجن، اس کا عقیدہ اچھا نہیں تھا، تو کہا سنو تیرے پاس آئے گا شیطان تو آئے گا. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کس کو؟ جیل کے ساتھیوں کو، کہ تیرا عقیدہ اگر غلط ہے تو غلط رہے، میرا اللہ واحد ہے، قہار ہے، میرے دشمن کو مجھ سے قریب نہیں آنے دے گا. یہ ہے حکمت قہار کی. اسی لیے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم بتانا نہیں چاہیے، لیکن بتا دیتا ہوں، کیا کروں گا قبر میں لے جا. جب دروازے کی طرف چلے تو قہار نے قوت قاہرہ سے تلوار دروازہ توڑا. تالا توڑا نہیں توڑا؟ تو واحد نے توڑا یا کسی اور نے توڑا؟ دیکھیے مجھ سے ملت آ گئی. اللہ کے نام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے قرآن پڑھتے وقت، کہ وہاں کہا رحمان و رحیم، چونکہ وہاں عبودیت کو جوڑ رہے، بندے کو اپنے قریب لا رہے کہ تو آ میرے در. اور یہاں چونکہ سجن میں کون ہے؟ صاحب سجن ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے جی. تو ان سے کہا کہ میرا اللہ واحد القہار ہے، جو مجھے زلیخا سے بھی بچائے گا اور مکر سے بھی بچائے گا. اور شرک تو چھوڑیے مولوی صاحب، زلیخا دوڑی تو موسیٰ بھاگے تو اللہ نے کہا قہار کے لیے تالا توڑ کے نکال لے گا جا. تو قہر بھی ظاہر کر دیا اور اپنی وحدانیت بھی ظاہر کر دی. قلب وحدانیت کا نور یوسف کے قلب میں ڈالا اور قہاریت کی تجلی تالے پہ ڈال دی. دونوں ایک ساتھ مشاہدہ کرایا ہے. یہ ہے میرا معبود برحق. اللہ قبول کر لے. بس بابا بس تھک جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں. یہ بھی آپ لوگوں کی طلب پر اللہ مجھ سے دلوا رہا ہے. چلو انشاءاللہ کل دوسرا نام پڑھیں گے. اللہ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.